أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا لا تدخلوا بيوت النبي إلا أن يؤذن لكم إلى طعام غير ناظرين إناه ولكن إذا دعيتم فادخلوا فإذا طعمتم فانتشروا ولا مستأنسين لحديث إن ذلكم كان يؤذي النبي فيستحيي منكم والله لا يستحيي من الحق وإذا سألتموهن متاعا فاسألوهن من وراء حجاب ذلكم أطهر لقلوبكم وقلوبهن وما كان لكم أن تؤذوا رسول الله ولا أن تنكحوا أزواجه من بعده أبدا إن ذلكم كان عند الله عظيما إن تبدوا شيئا أو تخفوه فإن الله كان بكل شيء عليما لا جناح عليهن في آبائهن ولا أبنائهن ولا إخوانهن ولا أبناء أخواتهن ولا نسائهن ولا ما ملكت أيمانهن واتقين الله إن الله كان على كل شيء شهيدا إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما إن الذين يؤذون الله ورسوله لعنهم الله في الدنيا والآخرة وأعد لهم عذابا مهينا والذين يؤذون المؤمنين والمؤمنات بغير ما اكتسبوا فقد احتملوا بهتانا وإثما مبينا صدق الله العظيم. اے ایمان والو، تم نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر میں داخل نہ ہوا کرو مگر جب تمہیں آنے کی اجازت دے دی جائے، اِلَىٰ طَعَامٍ کھانے کی طرف، غیر ناظرین اناء جب تم گھر میں داخل ہو جاؤ تو کھانے کے برتنوں کو نہ دیکھا کرو، وَلَٰكِنْ إِذَا دُعِيتُمْ لیکن جب تمہیں بلایا جائے کھانے کے لیے، فَادْخُلُوا تو داخل ہو جاؤ، فَإِذَا طَعِمْتُمْ جب کھانا کھا چکو، فَانْتَشِرُوا تو جلدی سے واپس چلے جاؤ، وَلَا مُسْتَأْنِسِينَ لِحَدِيثٍ گپیں مارنے کے لیے ایک دوسرے کے ساتھ وہاں پر نہ بیٹھو، إِنَّ ذَلِكُمْ بے شک تمہارا ایسا یہ کرنا یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو تکلیف دیتا ہے، فَيَسْتَحْيِي مِنْكُمْ اور وہ اپنی تکلیف تم سے حیا کرتے ہوئے نہیں بتاتے، لیکن اللہ تعالیٰ حق بات سے حیا نہیں کرتے، وَإِذَا سَأَلْتُمُوهُنَّ مَتَاعًا اور جب تم ان نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بیویوں سے کوئی چیز مانگا کرو، فَاسْأَلُوهُنَّ مِنْ وَرَاءِ حِجَابٍ تو پردے کے پیچھے آ کر ان سے کسی چیز کا سوال کرو، ذَلِكُمْ أَطْهَرُ لِقُلُوبِكُمْ یہ تمہارے لیے دلوں کو زیادہ پاک کرنے والا ہے اور ان کے دلوں کو بھی زیادہ پاک کرنے والا ہے، وَمَا كَانَ لَكُمْ اور تمہارے لیے مناسب نہیں ہے کہ تم اللہ کے رسول کو تکلیف دو اور نہ ہی تم ان کی بیویوں سے نکاح کرو، من بعد ہی ان کے جانے کے بعد ابداً کبھی بھی، إِنَّ ذَلِكُمْ كَانَ عِندَ اللَّهِ عَظِيمًا اگر تم ایسا کرو گے تو یہ ایسا کرنا اللہ کے ہاں بڑا گناہ شمار کیا جائے گا، ان تبدو شیئن اگر تم کسی چیز کو ظاہر کرو، او تخفوہ یا اپنے جی میں چھپاؤ، بے شک اللہ تعالیٰ ہر چیز کو جاننے والے ہیں، لا جناح علیہن فی آبائہن
ان بیویوں پر ان کے والدین کے بارے میں کوئی گناہ نہیں، نہ اپنے بیٹوں کے بارے میں، نہ اپنے بھائیوں کے بارے میں، نہ اپنے بھائی کے بیٹوں کے بارے میں، نہ اپنی بہنوں کے بیٹوں کے بارے میں، ولا نسائہن، نہ ان کی عورتوں کے بارے میں، نہ وہ باندیاں جن کی وہ مالک بنی ہیں ان کے بارے میں ان پر کوئی گناہ نہیں کہ وہ ان سے پردہ نہ کریں۔ واتقین اللہ، وہ اللہ سے ڈریں، بے شک اللہ تعالیٰ ہر چیز پر گواہ ہیں۔ بے شک اللہ تعالیٰ اس کے فرشتے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر رحمتیں اتارتے ہیں، دعائیں کرتے ہیں۔ اے ایمان والو، تم بھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے درود و سلام کا نذرانہ پیش کیا کرو اور حضور پر سلام بھیجا کرو۔ بے شک وہ لوگ جو اللہ اور اس کے رسول کو تکلیف دیتے ہیں، اللہ تعالیٰ نے ان پر لعنت کی ہے فی الدنیا والآخرہ، دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی، اور ان کے لیے ذلت والا عذاب تیار کیا ہے۔ اور وہ لوگ جو ایمان والے مردوں اور عورتوں کو تکلیف دیتے ہیں بغیر ما مکتسبوا، ان گناہوں کے علاوہ جو انہوں نے کیے بھی نہیں ہیں، پھر بھی ان پر الزام تراشی کرتے ہیں، فقد احتملوا بہتانا واثما مبینا، تو ایسا ان کو تکلیف دینے والے یہ بڑے بہتان اور بڑے گناہ کے اٹھانے والے ہیں۔ اس میرے عزیز دوستو، یہ آیات اس رکوع کے شروع میں ان کا جو شان نزول ہے، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے نکاح فرمایا حضرت زینب بنت جحش سے۔ آپ کی بیوی ہیں حضرت زینب بنت جحش، یہ سب سے خوبصورت تھی ماشاءاللہ۔ تو حضور نے ان سے نکاح کیا۔ یہ جن کا تذکرہ پیچھے بھی گزرا ہے کہ جب آپ کے منہ والے بیٹے حضرت زید نے ان کو چھوڑ دیا تو حضور نے ان سے نکاح کرایا تاکہ طلاق کا جو بہت بڑا تانا ہے وہ ان کی ذات سے ختم کیا جائے، اور ساری دنیا والوں کو یہ بتا دی جائے کہ منہ بول کر کسی کو بیٹا بنا لینے سے حقیقی بیٹا نہیں بن جاتا، بیٹی نہیں بن جاتی، بلکہ حد اور شریعت جو درمیان میں موجود ہے وہ ہمیشہ موجود رہتی ہے۔ آپ نے کسی کو بیٹی بنا لیا، آپ ساری زندگی پالا، تو وہ حقیقی بیٹے کی طرح نہیں ہوگی، جوان ہونے کے ساتھ ہی آپ پر پردہ لازم ہے۔ اسی طریقے پر بیٹا جو ہے وہ کسی عورت نے پالا ہے تو وہ بڑا ہونے کے بعد وہ حقیقی بیٹا نہیں بن جائے گا اگر اس نے اس کو دودھ نہیں پلایا۔ اگر دودھ پلا دیا تو پھر تو رضائی ماں بن گئی، پھر اللہ کا حکم ہے۔ بہرحال تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جب ان سے نکاح کیا تو گھر میں ولیمہ تیار کیا، فرمایا کہ جب نکاح کرو تو ولیمہ کرو، اولیم ولو بشاۃ، چاہے چھوٹا سا بکری کا کھر کیوں نہ ہو، بکری کیوں نہ ہو، ولیمہ کرو تاکہ ساری دنیا والوں کو پتہ چلے کہ میں نے نکاح کیا ہے، تاکہ غیر تعلقات کی باتیں وہ لوگوں کے دماغ سے نکل جائیں۔ اس لیے ولیمے کا حکم کیا گیا کہ سب کو بتاؤ، اعلان کرو ولیمے کا کہ میں ولیمہ کرنا چاہتا ہوں کہ میں نے فلاں ابن فلاں کے ساتھ نکاح کیا، اس لیے ولیمہ سنت بھی ہے۔ تو حضور نے حضرت انس کو بھیجا کہ جاؤ کچھ لوگوں کو بلا کر لاؤ، اور گھر کے اندر کچھ کھانا تیار کیا گیا، ان کی والدہ نے تیار کیا یا گھر میں تیار کیا گیا۔ تو بہرحال سب ازواج مطہرات کو بھی پتہ ہے کہ حضور نے نئی شادی کی ہے، سب مبارکیں بھی دے رہی ہیں، تو حضور نے ایک گھر ان کے لیے کمرہ خاص کیا، تو وہاں پر کچھ لوگوں کو کھانے کے لیے بلایا، تو باری باری 10 کی جماعت آتی اور وہ کھانا کھا کے چلی جاتی۔ حضور فرمانے کہ جن کو بلاؤ، جو سامنے دیکھو جو آ رہا ہو بلا کر لاؤ، اور وہ آ کے کھانا کھا رہے ہیں۔ سرید تھی، گوشت کے اندر روٹی بنائی جاتی ہے، اس کو سرید کہا جاتا ہے۔ اس طرح وہاں کو کھانا تیار کیا گیا، تو اذن عام دی گئی، سب کو بلایا گیا، کھلاتے رہے۔ بڑا سب لوگ تو چلے گئے، لیکن 2-3 آدمی ایسے تھے جو کھانا کھانے کے بعد بھی وہیں پر گھر کے قریب بیٹھ کر یعنی وہیں گپیں مارتے رہے نا، جس سے ہمارے یہاں بھی عادت ہے، بہت زیادہ دوستوں کے پاس جاتے ہیں کہ پارٹی وغیرہ میں، اب ان کے گھروں میں بیٹھے اور لمبی لیٹ نائٹ چل رہی ہیں اور وہیں پر گپ شپ مار رہے ہیں۔ یہ شریعت کے خلاف ہے، کیونکہ ان سے ان کے گھر والوں کو تکلیف ہو رہی ہے، آپ کا بلا وجہ بیٹھنا، وہاں پر بیٹھ کے باتیں کرنا، تو اس لیے گھر والوں کی تکلیف کا خیال کیا جائے۔ کہیں آپ کی باتوں سے ہو سکتا ہے کہ وہ بیوی اس کے انتظار میں ہو اور ہم وہاں پر لمبا لے کے بیٹھے ہوئے ہیں، اور شاید اس کو آج کل کے دور میں تو فیشن سمجھا جاتا ہے، اور بیچارہ کوئی اگر ایسا چھٹی بھی لیتا ہے دوست اس کی بہت زیادہ جو ہے اس کو ناراض بھی ہوتا ہے، تو بیوی کا ہونا بھی بن گیا۔ تو حالانکہ ایسا کرنا یہ شریعت کے خلاف ہے۔ حضور ایک بار آئے اور ان کو دیکھ کے واپس چلے گئے، وہ اپنی اہلیہ کے پاس جانا چاہ رہے تھے، وہ بھی پردے کے قریب تھوڑا سا اپنے آپ کو لپیٹ کے بیٹھی ہوئی تھی، یہ بیٹھ کے گپیں مار رہے ہیں۔ تو حضور واپس چلے گئے، دوسری بار آئے، پھر ان کو دیکھا، انہوں نے بھی دیکھا حضور کو، پھر واپس چلے گئے۔ تیسری بار آئے حضور، وہ پھر نکل گئے تاکہ مجھے دیکھ کے واپس آ جائیں، لیکن پھر وہ بیٹھ کے گپیں مارتا رہے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضور کو جب تیسری بار دیکھا تو
تو حضور کے چہرے پہ غصے کے آثار نمودار ہوئے. تو شاید حضرت انس سے پوچھا، یہ چونکہ خادم تھے یا ویسے جا کے محسوس کر لیا کہ غصے کی یہ وجہ، تو فوری گئے جا کے ان کو غصہ کیا اور فوری طور پر جا کے ان کو گھر سے نکالا. تو اس لیے فرمایا کہ ایمان والو کہ نبی کے گھر میں بلا وجہ ایک تو جاؤ نہیں، اور اگر تمہیں جب بلایا جائے تو برتنوں میں مت دیکھو کتنا کھانا پڑا ہوا ہے اور کون سا آنے والا ہے، جو سامنے رکھ دیا جائے وہی چپ کر کے کھا لو، اس میں میٹھا ہے یا نہیں ہے، جتنا کچھ بھی آپ کے سامنے رکھا گیا ہے وہیں پر جو ہے وہ بیٹھ جانا، جلدی نویاں روٹیاں لو، نواں بار بھی کیوں کر اسی انتظار ہی بیٹھے ہیں. تو اگلے بندے کو ذلیل کرنا، اگلے بندے کو پریشان کرنا، یہ بالکل شریعت کے خلاف ہے. جو کھانا موجود ہے بس آپ کھائیں اور کھا کر وہاں سے چلے جائیں. تو اس لیے فرمایا کہ برتنوں کو نہ دیکھو کتنے خالی ہو گئے ہیں، تم نے خالی کر کے ہی جانا ہے، تم نے پیٹ بھر کے کھا لیا، باقی باہر والے آئیں گے وہ سب کیا ان کے لیے کھانا رکھا ہو. تو فرمایا کہ حضور شرم کے مارے نہیں بتا رہے، لیکن اللہ فرما رہے ہیں کہ حضور تو شرم کے مارے نہیں بتانا چاہ رہے کہ وہ اپنی بیوی کے پاس جانا چاہ رہے ہیں، لیکن اللہ کو شرم نہیں آتی. اللہ کیوں حق بات کہنے سے شرمائے؟ لا یستحیی من الحق، اللہ شرماتے نہیں ہیں، وہ تمہارے لیے غیر محرم ہے. اگرچہ حضور کی بیویاں تمہارے لیے مائیں ضرور ہیں لیکن تمہارے لیے غیر محرم ہے. اگر تم ان کے گھروں کے اندر جاؤ، کوئی چیز تم لینا بھی چاہتے ہو تو پردے کے اندر جا کے کرو. یہ اس کے قریب جو ہے وہ پردے کی آیت نازل ہوئی. حضرت عمر رضی اللہ عنہ بار بار کہا کہتے ہیں یا رسول اللہ آپ کی بیویاں سب کے لیے مائیں ہیں، احترام کا درجہ رکھتی ہیں، اللہ تعالیٰ جو ہے کوئی ایسا حکم نازل کر دے کہ ہمارے لیے پردہ نازل ہو جائے کہ بیچ میں جو ہے، یعنی میرا یہ دل گوارا نہیں کرتا کہ ان کو کوئی اور آدمی بھی دیکھے، صرف آپ ہی ان کو دیکھیں، یا ہر آدمی کی جو بیوی ہے اس کو اس آدمی کے علاوہ کوئی اور نہ دیکھے، صرف وہی آدمی اس کو دیکھے. اس لیے میرا دل یہ چاہتا ہے کہ پردے کی آیت جو ہے وہ نازل کی جائے. اب وہ پردے کی آیت نازل ہونے کی کئی وجوہات بھی علماء نے لکھی ہیں کہ کہیں بیٹھ کے کھانا کھا رہے تھے تو ان کی انگلی کسی غیر محرم کے ساتھ ٹکرا گئی، اسی یعنی چونکہ پہلے بڑے برتن ہوتے تھے اسی میں بیٹھ کے کھانا پینا ہوتا تھا، پردے کا حکم نازل ہوا ہی نہیں تھا. تو جب اچانک ٹکرائی تو ان کو جھٹکا سا لگا زور سے، اور یہ تھوڑا سا دل میں جسے کہتے ہیں کہ محسوس کر کے اٹھے تو اللہ تعالیٰ نے پردے کی آیت کو اتار دیا. تو عمر کہا کرتے تھے اللہ نے 3 چیزیں خاص میری وجہ سے اتاری کہ جب میں نے پردے کا دل میں ارادہ کیا اللہ پاک نے جو ہے وہ پردے کا حکم نازل فرما دیا. اب اس کے بعد یعنی امہات المومنین کے ساتھ لوگوں کا تعلق بالکل ختم کر دیا گیا، اور باقی غیر محرم جتنی بھی عورتیں ہیں ان کا دوسروں کے ساتھ بالکل تعلق ختم کیا گیا کہ صرف عورت وہ اپنے بھائی کے لیے نکلے، اپنے والد کے سامنے آئے، اپنے بھتیجے کے سامنے آئے، بھتیجی کے سامنے آئے، جو قریبی رشتہ دار ہیں صرف ان کے سامنے آیا کرے. ان کے علاوہ سر عام دوسروں کے لیے باہر آنا اور زیب و زینت کر کے جو ہے وہ نکلنا یہ بالکل شریعت نے منع کیا ہے، حرام کیا ہے. وہ پردہ عورتوں کے لیے بھی ہے، وہ پردہ مردوں کے لیے بھی ہے. اب یہ نہیں ہے کہ مردوں کے لیے پردہ نہیں، عورتوں کے لیے پردہ ہے. عورتوں کے لیے بھی پردہ ہے کہ وہ اپنے آپ کو چھپائیں، لیکن مردوں کا بھی یہ حکم ہے کہ وہ بھی جب ان کے سامنے کوئی غیر محرم آتی ہے تو شرم کے مارے بالکل وہ سائڈ پہ ہو جائیں اور تھوڑا سا اپنے آپ کو الگ کر لیں اور جان بوجھ کر کو چوچلا تلاش کرنے کی کوشش نہ کریں. یہ کیوں ہے؟ اس لیے فرمایا کہ ذالک اطہر لقلوبکم، یہ چیز تمہارے دلوں کو بھی پاک کر دے گی اور ان عورتوں کے دلوں کو بھی پاک کرنے والی ہے. اور اس کے بعد اللہ نے یہ بھی حکم فرمایا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی عورتوں سے کسی مرد کا حضور کے جانے کے بعد نکاح کرنا حلال نہیں ہے. کسی کے دل میں یعنی حضور کے جانے کے بعد حضرت عائشہ کے بارے میں یا کسی کے بارے میں خیال تھا تو جب ان کو اس حکم کے بارے میں پتہ چلا تو انہوں نے پتہ نہیں کتنے غلام آزاد کیے، پیدل حج کیے اور اپنے اس خیال کو دل سے ختم کیا. لیکن یہ ہے کہ اگر مثال کے طور پر اگر آپ کو کسی کے ہاں رشتہ کرنا آپ چاہتے ہیں تو اس کے رشتے کا پیغام بھجوانے میں کوئی منع نہیں ہے. یہ تو چونکہ حضور کی بیویوں کے ساتھ مسئلہ ہے. اگر اس کے علاوہ ویسے اگر آپ کہیں رشتہ کرنا چاہتے ہیں اور آپ کو لگتا ہے کہ وہاں پر جو ہے ان کی خصلتیں اچھی ہیں، ان کا خاندان اچھا ہے، آپ کی برابری اچھی ہو جائے گی، اس میں کوئی مذاکرہ نہیں ہے کہ آپ اپنے والد سے کہیں، اپنی والدہ سے کہیں، اپنی بہن سے کہیں آپ جائیں جا کے رشتہ مانگیں. اس میں کسی کا رشتہ مانگنا کوئی گناہ نہیں ہے. لیکن یہ بات جو ہے ملحوظ رکھنا چاہیے کہ ایسا بھی نہ ہو گھر کے لیے آپ رشتے کا پیغام بھیجتے رہیں کہ لو جی کوئی بات نہیں ہے، کہیں ٹرائی کرتے رہو اور کہیں نہ کہیں تو جگاڑ لگ ہی جائے گا. تو اگر آپ کے ایسا کرنے سے کسی کو تکلیف ہوتی ہے تو اس تکلیف سے بچنا ضروری ہے. اگر آپ کے دل میں کسی کی چاہت ہے تو بالکل آپ اپنے والد صاحب کے ذریعے سے، اپنی محرمات کے ذریعے سے جا کر آپ رشتے کا اظہار کر سکتے ہیں. اور پھر آگے فرمایا کہ جو چیزیں تم دل میں لے کر آتے ہو
یا زبان پہ ظاہر کرتے ہو، اللہ کو زبان والی بھی معلوم ہے، اللہ کو دل والی بھی معلوم ہے۔ اللہ کے سامنے کوئی چیزیں چھپتی نہیں ہیں اور نہ ہی کوئی چیز اللہ کے سامنے آج تک چھپی ہے۔ پھر آگے اللہ پاک فرما رہے ہیں ان اللہ و ملائکتہ، کہ اے لوگو کہ بے شک اللہ اور اس کے فرشتے حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر درود و سلام بھیجتے ہیں، رحمتیں نازل فرماتے ہیں۔ اے ایمان والو تم بھی حضور کے لیے درود پڑھا کرو۔ اس لیے حدیث میں آتا ہے کہ جو آدمی کثرت سے درود پڑھتا ہے اس کو حضور کی قریب کی شفاعت نصیب ہوئی۔ اس لیے ایک بار سلام کا نذرانہ پیش کرنا یہ فرض ہے۔ الصلاۃ والسلام علیکہ یا رسول اللہ، سلامتی و اللہ کے رسول، درود و سلام آپ پر ہو۔ اس لیے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر درود و سلام کا نذرانہ بھیجنے کی اپنا معمول بنانا چاہیے، اپنی عادت بنانی چاہیے۔ فرمایا کہ جو حضور پر درود بھیجتا ہے اللہ پاک اس کی دن رات کی اور ہر قسم کی حاجات اللہ تعالیٰ ختم فرما دیتے ہیں، اس کی ہر مشکلات اللہ تعالیٰ آسان فرما دیتے ہیں۔ تو اس لیے ہمیں بھی چاہیے کہ ہم حضور پر درود کا نذرانہ، حضور کے احسانات کو سامنے رکھتے ہوئے کہ ساری امت پر اتنا بڑا احسان کیا، تو کیا ہم حضور کے لیے درود نہیں بھیج سکتے کہ صبح ایک شام تسبیح پڑھ لیں، لمبا درود نہ پڑھیں، چھوٹا سا پڑھ لیں صلی اللہ علیہ وسلم، صلی اللہ علیہ وسلم۔ فرمایا کہ جو مجھ پر ایک بار درود پڑھے گا وجبت لہ الشفاعت، میری شفاعت اس کے لیے واجب ہو جائے گی۔ اب آپ یہ بتائیں جو روزانہ پڑھے تو کتنی قریب کی شفاعت حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی اس کے لیے واجب ہوگی۔ اور آگے پھر اللہ پاک نے فرمایا کہ لوگوں میرے نبی کو تکلیف نہ دیا کرو، اللہ اور اس کے رسول کو تکلیف نہ دو۔ اللہ اور اس کے رسول کو تکلیف دینا کیا ہے کہ دین کا استہزاء کرنا، نماز کا استہزاء بنانا، زکوٰۃ کا استہزاء بنانا، اور اسی طریقے پر مسلمان بھائیوں کا ایک دوسرے کے ساتھ استہزاء بنانا، یہ اللہ اور اس کے رسول کو استہزاء دینا ہے۔ فرمایا کہ ابن آدم مجھے گالیاں دیتے ہیں حالانکہ اس کے لیے مناسب نہیں ہے کہ مجھے گالیاں دیں۔ یا رسول اللہ کیسے کوئی آدمی اللہ کو گالی دے سکتا ہے؟ فرمایا کہ ابن آدم یہ کہتا ہے کہ لو جی آئندہ زمانہ ہی برا آ چکا ہے، حالانکہ وہ انت دار میں زمانہ ہوں، جس نے زمانے کو گالی دی اس نے مجھے گالی دی۔ لو جی آئندہ دور ہی خطرناک دور آ چکا ہے، ایک بڑا برا دور ہے۔ فرمایا کہ میں دور ہوں، میں زمانہ ہوں، اس لیے جس نے زمانے کو گالی دی اس نے مجھے گالی دی۔ زمانے کو مت گالی دو، اپنے عملوں کو کوسو کہ آپ کا کہیں عمل آپ کے لیے روزی کی کمی کا ذریعہ بن جائے گا اور آپ کے لیے مشکلات کے آنے کا ذریعہ بنے گا، اور کہیں اللہ کی محبت کی وجہ سے آپ کے اوپر تنگی بھی کی جاتی ہے، حالات مشکلات بھی بھیجی جاتی ہیں تاکہ یہ بندہ اللہ کی طرف واپس آ جائے۔ ان الذین یؤذون اللہ ورسولہ، پھر یہ اشارہ کیا گیا کہ جو حضور کے گھر والوں پر منافقین نے تہمت لگائی حضرت عائشہ پر، جو قرآن میں اللہ نے پوری برات بھی نازل کی۔ فرمایا کہ جو اللہ اور اس کے رسول کو تکلیف دیتے ہیں، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کھڑے ہوئے جب حضرت عائشہ پہ الزام لگا، فرمایا کہ لوگوں جس نے میرے گھر والوں کے بارے میں مجھے تکلیف دی ہے یاد رکھو اس نے اللہ اور اس کے رسول کو تکلیف دی ہے۔ میں نے جو اللہ اور اس کے رسول کو تکلیف دیتے ہیں اللہ کی اس پر لعنت ہے، اور اللہ تعالیٰ نے ان کے لیے بڑا گناہ اور بڑی مشقت کی چیزیں اور بڑی برائی کی چیزیں تیار کر رکھی ہیں۔ اس لیے میرے عزیز دوستو اپنا ایمان بھی سلامت بنانا ہے، اور اپنے مسلمان بھائیوں کا، اپنے گھر والوں کا، اپنے ساتھ رہنے والوں کا بھی ایمان سلامت رکھنا ہے، اور اللہ کی محبت والے اعمال خود بھی کرنے ہیں اور اپنے گھر والوں کو بھی اعمال کے کرنے کی تلقین کرنی ہے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔